اتوار کا دن تو سبزی منڈی کی طرح ہی ہوتا ہے ہمارا گھر، ہنا بیگم ماچس ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ جانے کدھر رکھ گئی ہیں۔ زرین، رمشا، ارے کوئی ماچس لاؤ، اتنا دن چڑھ آیا ہے۔ ناشتہ بناتے ہوئے ہنا بیگم بول رہی تھی۔ آج ہم ناشتہ لاؤنج میں ہی کریں گے ہنا بیگم، سرمد آغا نے وہیں سے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ بچے گند بہت ڈال دیتے ہیں، وہاں سب ٹیبل پر ہی آ جائے نا، ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گی۔ نہیں ہنا بیگم، آج ہم سب ایک ساتھ ہی ناشتہ کریں گے کیونکہ میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں سب سے، اور میں چاہتا ہوں سب کے تاثرات بھی جان سکوں، تو ناشتہ یہیں لے آئیے۔ سرمد آغا، سمد آغا اور سلمان آغا تینوں بھائی ایک ہی گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کے 3 4 بچے، کل ملا کر 17 فیملی ممبر تھے۔ ناشتے کے دوران سرمد آغا نے ایک عجیب و غریب اعلان کر دیا۔ میں زرین کی شادی اپنے فارم ہاؤس میں ہی کروں گا۔ کیا؟ سلمہ بیگم نے خفگی کا اظہار کیا۔ یہ کیسا مذاق ہے زرین کے بابا؟ بچوں میں سے بھی کچھ نے مخالفت کی اور کچھ نے خوشی کا اظہار کیا۔ سمد آغا اور سلمان آغا نے بھی بھرپور تائید کی کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ سعد اور ذیشان نے بھی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ رمشا، عفت رانی اور سائمہ نے خوب شور ڈالا۔ نہیں تایا جی پلیز، ہم نے سنا ہے فارم ہاؤس میں کسی چیز کا سایہ ہے، جنوں کا ذکر بھی سنا ہے ہم نے، اور وہ ہے بھی بے حد دور، جنگلوں کے بیچ میں، دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں ہے وہاں۔ لوگوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں وہاں پر، سرمد آغا نے جواب دیا۔ لیکن تایا جی، ہنا تائی جی نے ہمیں بتایا تھا کہ زرین جس کمرے میں پیدا ہوئی تھی، اس کمرے میں کوئی تھا اور اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا تھا تاکہ جو کوئی بھی ہے اس کے اندر ہی رہے، باہر نہ آ سکے، رمشا نے بتایا۔ بیٹا آپ کی تائی جی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، میں نے خود یہ دروازہ کھولا تھا، کچھ ضروری سامان رکھا اور پھر بند نہیں کیا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ پر وہ تو اتنا دور ہے، اگر ہمیں کسی ضرورت کی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی 3 4 گھنٹے کا سفر کر کے آئے گا لینے۔ اس جنگل بیابان سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، بیگم سلمان نے بھی مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ہم سوچ سمجھ کر اپنا سارا سامان لے کر جائیں گے، اور پھر بھی اگر کچھ رہ گیا تو ہم پھر گزارا کر لیں گے اس کے بغیر۔ سمد آغا نے خواتین کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، ہمارا یہ گھر چھوٹا ہے، مہمان بہت ہو جائیں گے، فارم ہاؤس اتنا بڑا ہے کہ سب مہمان بھگت جائیں گے اور مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کم سے کم 150 لوگ تو خاندان کے ہی ہو جائیں گے، ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں اور ہمارے سسرال۔ سمد آغا نے تفصیل سے بتایا تو خواتین نے اس میں ہی بہتری جانی اور بالآخر سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ زرین کی شادی فارم ہاؤس میں ہی کی جائے گی۔ کل ملا کر ہم 4 دن وہاں رہیں گے۔ ہم 3 حصوں میں فارم ہاؤس جائیں گے۔ سب سے پہلے میں، سعد، رضی اور سمد پہلے چلے جائیں گے اور فارم ہاؤس میں کچھ صفائی کروا دیں گے اور پورے فارم ہاؤس میں روشنیاں اور کمکموں کا انتظام کر دیں گے، سرمد آغا نے کہا۔ اس کے بعد پوری فیملی اور آخر میں سلمان، ذیشان اور فیضی آئیں گے تاکہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ لیتے آئیں۔ پوری پلاننگ کے ساتھ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سرمد آغا نے پورا پروگرام بتا کر سب کو مطمئن کر دیا۔ زوشی نے کہا مطلب ہم جنگل میں منگل منائیں گے۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور ہنس پڑے۔ ویسے اگر آپ سب سوچیں تو مزہ آئے گا، ایسے شادی کی شادی اور تفریح الگ، سلمان آغا نے کہا۔ ناشتہ ختم ہوتے وقت تک سب فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ زرین سرمد آغا کی سب سے بڑی بیٹی ہے، خاندان بھر کی لاڈلی، اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی رہی اس پر۔ بچپن سے اب تک ہر چیز بن مانگے ملی، ہر خواہش پوری ہوئی۔ خوش مزاج اور نٹکھٹ سی زرین اکیلے بیٹھے ہی کھیلتی رہتی تھی، پڑھائی میں نمبر 1 رہی، ہر کام میں پرفیکٹ۔ اللہ جانے کیوں لگتا تھا جیسے یہ دنیا میں آنے سے پہلے تمام کام سیکھ کر آئی ہو۔ زرین کی پھرتی سے اکثر یہی لگتا جیسے کام کو ٹال رہی ہو، لیکن کام کی نفاست اسے داد دینے پر مجبور کر دیتی۔ اسکول کے استاد بھی حیران تھے کہ وہ جو پڑھاتے ہیں زرین کو پہلے سے آتا ہوتا تھا۔ پیپرز میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی تھی کہ 1 نمبر بھی کاٹا جا سکے۔ ہمیں تو زرین ایک خاص لڑکی لگتی ہے۔ استاد کی اس بات سے گھر والے بھی اتفاق کرتے تھے، کیونکہ زرین کو کبھی کچھ سکھانا پڑھانا نہیں پڑتا تھا۔
ہر کام میں ماہر اور پھرتی سے کرنا، اس کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا۔ اب اس کی شادی بھی اچھی سی پلاننگ کے ساتھ ہونی چلی تھی۔ لڑکا ایک انتہائی بڑے خاندان سے تھا، لڑکے کا باپ اپنا کاروبار کرتا تھا اور پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا اس کا کام۔ زرین ان لوگوں کو پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی، حالانکہ سلمان آغا نے ایک مرتبہ مداخلت بھی کی کیونکہ انہیں یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، پر ان لوگوں کی بڑھتی دلچسپی ختم نہ ہو سکی اور بالآخر رشتہ طے پا گیا۔ اور اب شادی جلد ہی ہونا تھی۔ زرین اس سلسلے میں مطمئن اور خاموش رہی۔ اس نے کہیں بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، اور اب فارم ہاؤس میں شادی یعنی جنگل میں منگل ہونے جا رہا تھا، اور یہ ایک انوکھی تقریب جو فارم ہاؤس میں ہونے جا رہی تھی۔ پروگرام کے مطابق اگلے اتوار کی صبح 8 بجے سرمد آغا، سمد آغا اور سمد آغا کے بیٹے رضی اور سعد کچھ ضروری سامان کے ساتھ فارم ہاؤس میں نکل پڑے۔ ہنا بیگم اور بیگم سمد نے 3-4 سالن بنا دیے تھے ساتھ لے جانے کے لیے، اور روٹیاں راستے میں کسی بھی تندور سے لے لی جا سکتی تھی۔ ویسے تو فارم ہاؤس کے ارد گرد کچھ گھر بھی تھے جہاں مقامی لوگ آباد تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے فارم ہاؤس اب اتنا بھی ویران نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے وہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جمع کر رکھی تھی۔ اندازہ تو یہی تھا کہ 12-1 بجے کے قریب وہاں پہنچ جائیں گے۔ موسم خاصا خوشگوار تھا، دھوپ جسم کو حرارت بخش رہی تھی، جس سے سفر خاصا خوشگوار لگنے لگا۔ فارم ہاؤس جانے والے راستے بھی صاف ستھرے اور سڑک کشادہ تھی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر کیا کیا کام کریں گے اس موضوع پر چاروں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کا مشترکہ فارم ہاؤس 6 کنال کے رقبے پر مشتمل تھا۔ اس میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ پورشنز تھے۔ دونوں اطراف میں 12 کمرے اور 7 میں اٹیچ واش رومز تھے، جبکہ ان دونوں پورشنز کا لاؤنج کامن تھا۔ ملازمین کے لیے 3 کمرے الگ سائٹ پر بنائے گئے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تمام رومز کی جھاڑ پونچھ صفائی کروا دی گئی تھی۔ پورے فارم ہاؤس میں لائٹنگ بھی کروا دی گئی تھی۔ بستر، کچن وغیرہ سب کام شامل تھے اس میں۔ گھر سے نکلے 1.5-2 گھنٹے ہو چلے تو راستے میں کسی ایک ہوٹل کے قریب گاڑی کھڑی کر کے سعد نے روٹی لے لی اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھر اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ فارم ہاؤس ابھی کافی دور تھا اور وقت گزارنے کے لیے سعد نے پوچھا، تایا جی کیا واقعی اس کمرے میں کوئی کہانی ہے جہاں زرین پیدا ہوئی تھی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا یار، 20 سال گزر گئے اس بات کو اب، پر اتنا ضرور ہوا تھا کہ زرین نے 15 دن کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی بڑی مشکل سے 1-2 چمچ کھانا کھلاتے تو یہ الٹی کر دیتی، اور اس کی وامٹ میں مختلف چیزیں نکلتی جو ہم نے کبھی بنائی نہیں ہوتی۔ 15 دن ایک بچہ کھائے پیے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا بچی بالکل صحت مند ہے اور اس کا سٹمک کھانے سے بھرا ہوا ہے، یعنی کوئی تھا جو اسے کھلاتا رہتا تھا اور اکیلے بیٹھے کھیلتی رہتی تھی، ہنستی مسکراتی تھی۔ دن بدن اس کا رجحان ہماری طرف کم ہوتا جا رہا تھا، پر ہم نے یہاں سے نکلنے کا سوچا۔ تب زرین غائب ہو گئی تھی اور بہت ڈھونڈنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ یہیں اسی گھر میں ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ایک اللہ والے نے مشورہ دیا تھا کہ زرین کے کمرے میں آئینہ لگا دے۔ جب ہم نے چاروں جانب آئینے لگائے، زرین ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ تب ہم اسے لے کر شہر چلے گئے۔ یہ سن کر رضی بھی خوفزدہ ہو گیا اور کہا کہ پھر تو آپ نے غلطی کر دی، یہاں شادی کا پروگرام رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ سرمد آغا نے ہنس کر کہا، یار اب تو کئی سال گزر گئے، وہ بات وہیں ختم ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ اور درکار تھا۔ 3 گھنٹے باتوں اور سفر میں اچھے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ تمام راستہ بارونق رہا، گاڑیوں کی آمد و رفت بھی چلتی رہی۔ اب جس سڑک پر پہنچے، یہ سڑک فارم ہاؤس کی طرف مڑنے لگی۔ یہاں دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مقامی لوگ اکا دکا دکھائی دے رہے تھے اور کچھ عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ سڑک کے دونوں اطراف میں کچھ کچے پکے مکان بھی موجود تھے۔ چند فاصلوں پر چھوٹے موٹے کریانہ سٹور بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سڑک بے شک سنسان تھی لیکن بہت خوبصورت اور کشادہ تھی۔ رضی اور سعد کو کافی تسلی ہوئی کہ فارم ہاؤس کے ارد گرد کی جگہ کافی خوبصورت اور وسیع ہے۔ چاروں طرف گھنے جنگلات کا حسن انہیں اور بھی متاثر کر رہا تھا۔ اچانک گاڑی ایک بریک کے ساتھ رک گئی۔ گاڑی کے بالکل سامنے سے ایک ضعیف عورت گزر رہی تھی۔ سرمد آغا نے بریک لگائی تو عورت نظروں سے اوجھل ہو کر
ان کی سائڈ پر شیشے پر دستک دینے لگی۔ پیلے پیلے دانت نکالے ہنستے ہوئے کہا، صاحب صدقہ تو دیتے جاؤ، اب تو آنا جانا بھی لگا رہے گا۔ سرمد آغا اور سمد آغا نے جب اس کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ صدقہ دیتے، اس عورت نے انتہائی غصے سے شیشے پر ہاتھ مارا اور کہا، سنبھال کر رکھ اپنے پیسے، تجھے کام آئیں گے، اور بھاگتی واپس چلی گئی۔ رضی اور سعد کی نظریں کافی دور تک اس عورت کا پیچھا کرتی رہیں۔ ایک مقام پر وہ غائب ہو گئی۔ سمد، یاد کرو اس عورت کو اس سے پہلے کہاں دیکھا تھا ہم نے؟ سمد نے کہا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھی ہوئی لگتی ہے۔ دونوں نے ذہن پر بہت زور دیا مگر بے سدھ۔ رضی اور سعد بھی ان کی باتوں میں حصہ لینے لگے۔ ابھی اس کا ذکر ہو ہی رہا تھا کہ ایک گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ سرمد آغا کی کوشش کے باوجود گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رضی کو کافی معلومات تھی۔ اس نے بونٹ کھول کر چیک کیا، انجن بھی صحیح حالت میں تھا، بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کا راستہ طویل ہو کر اب کئی گھنٹوں میں بدل گیا۔ شام کے 4 بجنے کو تھے اور گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رضی، سعد اور سمد آغا نے گاڑی کو دھکا لگانے کی کوشش کی مگر بے سدھ۔ چاروں تھک چکے تھے اور کچھ دیر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اچانک ان کے سامنے سے وہی عورت گزری۔ اس کے دونوں طرف تو چھوٹے چھوٹے بچے انگلی پکڑ کر چل رہے تھے۔ دونوں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ عورت پاس سے گزری اور بولی، کہا تھا نا کہ صدقہ دیتے جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ ایک بڑے سے درخت کے پاس سے گزری اور درخت کے پیچھے غائب ہو گئی۔ سرمد آغا ایک دم چونک پڑے اور بولے، یاد کرو سمد، یہ لفظ، یہ عورت جانی پہچانی ہے، کون ہے یہ؟ ذہن پر زور دو۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ چاروں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور گاڑی کی طرف چل پڑے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی رضی نے کہا، تایا جی، میری ماں نے تو فارم ہاؤس میں شادی کا پروگرام ختم کر دے۔ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا۔ سرمد آغا نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ڈرائیو کرتے رہے اور دل میں سوچنے لگے، رضی صحیح کہہ رہا ہے، پر مجھے کیوں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے کوئی طاقت کھینچے جا رہی ہے۔ اب انہیں فارم ہاؤس پہنچنے کی جلدی تھی تاکہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائیں۔ سڑک تمام راستہ صاف ستھری اور کشادہ ہی رہی، اس کے باوجود سفر اتنا لمبا کیسے ہوتا جا رہا تھا؟ سمد آغا نے خیال ظاہر کیا کہ کہیں ہم راستہ نہ بھٹک گئے ہوں، کیونکہ دونوں لمبے عرصے تک یہاں نہیں آ سکے تھے۔ ڈرائیو کے دوران بار بار ان کی نظروں سے ایک ہی بورڈ گزر رہا تھا۔ پیٹرول کی سوئی بھی آخر تک پہنچنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ بات سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ کافی دور ایک نیا بورڈ نظر آیا۔ سمد آغا نے کہا کہ گاڑی روکے، میں اس بورڈ پر پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ آخر جاتی کہاں ہے۔ اور جیسے ہی بورڈ پر کچھ پڑھا، بھاگتے بھاگتے گاڑی میں بیٹھ گئے اور اپنی اکھڑی سانسیں بحال کرنے لگے اور بولے، لگتا ہے ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ سب کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بورڈ پر یہی لکھا تھا، کہا تھا نا صدقہ دیتے جاؤ۔ اب سب آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ اگر پیٹرول ختم ہوا تو آگے جانا انتہائی دشوار ہو جاتا۔ سرمد آغا نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کچھ گز دور انہیں فارم ہاؤس نظر آ گیا۔ اس وقت ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ سب نے دیکھا فارم ہاؤس پر لائٹیں جل رہی ہیں۔ پورا فارم ہاؤس دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ روشنی کا یہ عالم تھا کہ آس پاس کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ فارم ہاؤس کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے بالکل نیا نیا تعمیر کیا گیا ہو۔ چاروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سرمد آغا نے بتایا کہ فارم ہاؤس میں کچھ ملازم ہیں تو صحیح، پر انہیں کیا معلوم کہ ہم یہاں آ رہے ہیں؟ ایسا کیا ماجرا ہے کہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا ہے؟ رضی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے فارم ہاؤس میں کوئی ہماری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فنکشن کر رہا ہو سکتا ہے کسی جن کی شادی ہو رہی ہو۔ چلو دیکھتے ہیں، پہنچ تو گئے ہیں ہم۔ سرمد آغا نے گیٹ کے پاس جا کر زور زور سے ہارن دیا تاکہ کوئی ملازم قریب ہو تو گیٹ کھول دے۔ کچھ دیر بعد ہی گیٹ کھل گیا اور گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے سب نے دیکھا کوئی ملازم نظر نہیں آیا۔ گیٹ کھولتے ہی غائب ہو چکا تھا۔ سب کو برا بھی لگا اور حیرت بھی ہوئی۔ چاروں نے اپنا سامان گاڑی سے نکالا اور صدر دروازے سے اندر آئے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ سب نے اندر داخل ہونے کے بعد
ادھر ادھر دیکھا، یہاں بھی دروازہ کھولنے والا نظر نہیں آیا۔ سعد کافی خوفزدہ ہو گیا اور بولا یہ جن نے دروازہ کھولا ہوگا، تبھی تو نظر نہیں آیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی جن کی شادی ہو رہی ہو یہاں۔ سعد نے کیا تو مذاق تھا، مگر اس کی بات سن کر کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دے دی۔ چاروں چلتے ہوئے مردوں والے حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک پرانا ملازم نظر آیا جس نے فوراً گڑبڑا کر سلام کیا، جیسے غیر متوقع آمد پر حیران ہو گیا ہو، اور سب کو آرام کا کہہ کر چائے پانی کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ اتنی دیر میں سب نے دیکھا کہ کمرے انتہائی نفاست سے سجے ہوئے تھے۔ تازہ تازہ دیواریں پینٹ کی گئی تھیں، تمام کمروں میں نیا سامان بھی رکھا گیا تھا۔ لاؤنج میں ایک بہت بڑا فانوس جس میں 100 کے بھی زیادہ بلب لگے ہوئے تھے۔ چلتے ہوئے عورتوں والی سائڈ گئے، یہاں بھی وہی حال تھا، تمام کے تمام کمرے سجے ہوئے، ہر کمرے میں بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ سرمد آغا نے کہا، مجھے نہیں لگتا یہ فارم ہاؤس ہمارا ہے، ہم کہیں غلط گھر تو نہیں آ گئے۔ اتنے میں ملازم چائے اور کچھ کھانے کے لیے چیزیں بھی لے آیا۔ چاروں نے ملازم کی لائی ہوئی چائے پی۔ کچھ پوچھنے کی سکت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے ملازم سے پوچھا، ہاں بھائی سناؤ یہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ ملازم جواب دیے بغیر واپس چلا گیا۔ سمد آغا نے مشورہ دیا کہ صبح ہم اس بات کا پتہ چلا لیں گے، ابھی تو اتنی سکت نہیں بات بھی کر سکے، اور چاروں تھکن سے نڈھال سو گئے۔ صبح دروازہ بجنے کی آواز سے سب کی آنکھ کھلی تو سعد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی ملازم کھڑا تھا۔ صاحب ناشتے میں کیا کھانا پسند کریں گے؟ ملازم نے پوچھا۔ سرمد آغا نے کہا، فی الحال جو ہے لے آؤ اور جلدی لے آنا۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کی اور جلد ہی بڑے بڑے ٹرے میں آملیٹ، پراٹھے اور چائے لے کر آ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سمد آغا نے پوچھا، باقی کے ملازم کہاں ہیں؟ سب کو بلا لاؤ، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ملازم صابر نے کہا، سرکار باقی سب آج دوسرے گاؤں گئے ہیں، ہمارے کریانے سٹور کا سامان ختم ہو چکا تھا، کل صبح تک سب واپس آ جائیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ یہاں کوئی آیا تھا کیا؟ رضی نے پوچھا۔ نہیں جناب، یہاں تو سالوں سے کوئی بھی نہیں آیا، نہ ہی آپ لوگوں میں سے کوئی آیا، صابر نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر یہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ رضی نے پھر پوچھا۔ جناب جی آپ کے بندے نے ہی کیا ہے، چند گھنٹے پہلے، صابر نے کہا۔ کون سے بندے نے؟ اب سعد نے بھی تحقیق شروع کر دی۔ جناب جی شہر سے ایک بندہ آیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ سرمد آغا نے بھیجا ہے لائٹیں لگا کر سجانا ہے کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ چاروں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموش رہے۔ اسی نے سارا فارم ہاؤس صاف کیا، نیا سامان رکھا اور پرانا باہر پھینک دیا۔ حیرت تو یہ ہے کہ اس نے سارا کام آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے ہی کیا، بس اس کا کام ختم ہوا اور آپ داخل ہوئے، صابر نے بتایا۔ اچھا ابھی تم جاؤ، جب ضرورت ہوگی بلا لیں گے۔ صابر کے جاتے ہی آغا صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے سلمان آغا نے سرپرائز دیا ہو، بندہ انہوں نے بھیجا ہو۔ یہ سوچ کر سمد آغا نے فون ملایا، سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں لگ سکی۔ باری باری چاروں نے کوشش کی مگر بے سود۔ سمد آغا نے سوچا پورے ہاؤس کا چکر لگا کر جائزہ لینا چاہیے کہ یہاں شادی کرنا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ ہاؤس کے اندرونی حصہ کافی سنوارا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سب گھر فون کرتے رہے مگر وہی سگنل پرابلم آتا رہا۔ ہاؤس کو حیرت انگیز طور پر سجایا گیا تھا، کافی زیادہ خرچہ کیا گیا تھا۔ سمد آغا نے بغور جائزہ لیا اور کہا، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ سلمان آغا نے یہ سب کیا ہو۔ اندرونی جائزہ لینے کے بعد سب باہر نکل آئے۔ رضی اور سعد تیز تیز پورے حصے کو دیکھ لینا چاہتے تھے۔ صبح کی روشنی میں فارم ہاؤس کسی پیلس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب ان کا خوف بھی ختم ہو چکا تھا، بس ایک ہلکی سی بے چینی تھی کہ اسے اتنا سجایا گیا ہے، کب اور کیوں۔ ان سب کو یقین تھا کہ یہ سلمان آغا نے ہی سرپرائز دیا ہے اور فون پر بات کرنے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے۔ چلتے چلتے سعد اور رضی ہاؤس کے بالکل پچھلی سائڈ پر آ گئے۔ یہاں لائن سے گھنے درخت لگے تھے، خاردار جھاڑیاں بھی موجود تھیں۔ یہ سائڈ انتہائی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اس سائڈ پر کوئی حد نہیں تھی اور سامنے گھنے جنگلات صاف نظر آ رہے تھے۔ درمیان میں صرف ایک باڑ تھی جسے آسانی سے پھلانگا جا سکتا تھا۔
رضی اور سعد چلتے ہوئے اس حصے پر پہنچ گئے اور اپنا اپنا خیال ظاہر کرنے لگے کہ یہ سائڈ خاصی خوفناک ہے، یہاں سے جنگل کے جانوروں کے آنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس جگہ مضبوط دیوار بنا لینی چاہیے۔ ابھی یہ جائزہ لے ہی رہے تھے کہ رضی کی نظر کچھ کھودی ہوئی زمین پر پڑی جسے تازہ تازہ کھودا گیا ہو۔ دونوں جب اس جانب بڑھے تو حیرت سے آنکھیں کھل گئی، زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھا اور کہا، کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ سعد نے رضی کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہاں سے سرپٹ دوڑ لگا دی۔ تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ پارٹ. Till then, take care and bye-bye.